السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر دو خوبی ایسی تھیں، دو عادتیں اور دو خوبیاں ایسی تھیں جن دو خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کی گلیوں ہی میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی اللہ نے انہیں شہرت عطا فرمائی۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ھذا ابو ذر قد اقبلا، یہ جو آ رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، او تعریفونہ، آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ ابو ذر ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ہوا اشہر عندنا منہ عندکم، کہ وہ جس طریقے سے مدینے کے شہر میں، مدینے کی گلیوں میں مشہور ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی شہرت آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل، بماذا نال ھذہ الفضیلہ، یہ فضیلت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے ملی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے اندر دو خوبی ہیں، ان کے اندر دو خوبی ہیں، ان دو خوبیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مدینے ہی میں نہیں بلکہ اللہ پاک نے انہیں آسمانوں میں شہرت عطا فرمائی ہے، ہم فرشتوں کے درمیان میں وہ مشہور ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو خوبیوں کو دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ دو خوبی کیا ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کے اندر دو خوبی جو ہیں، ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو، ان کے اندر بہت زیادہ تواضع اور انکساری موجود ہے، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرماتے ہیں۔ دنیا میں اس کی شہرت ہوتی ہے، دنیا میں اسے مقبولیت ملتی ہے جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے۔ تواضع اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں۔ جس شخص کے اندر بڑائی موجود ہوگی، یاد رکھیے، وہ شخص ذلیل اور خوار ہوگا۔ تکبر اور بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی شخص اس چادر کو اللہ سے چھیننا چاہے، اللہ پاک اسے ذلیل اور خوار کر دے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہ آئے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تواضع اور انکساری ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص سب سے زیادہ برا ہے اس مسجد کے اندر، جو سب سے زیادہ برا اور گنہگار ہے، وہ اس مسجد سے باہر نکل آئے۔ تو بس بھری مسجد کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں، سب سے برا میں ہوں، سب سے برا میں ہوں۔ مسجد کے باہر آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اتنے بڑے اللہ والے قطب اور ابدال ہیں زمانے کے، کہ سب سے برا میں ہوں۔ اس زمانے کے ایک بزرگ اور اللہ والے تھے،
ان تک یہ جب بات پہنچی جن کا نام سری سقطی رحمت اللہ علیہ ہے، جب ان کے درمیان میں یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا تو یہی تو چیز ہے جو جنید کو جنید بنا دیا۔ ان کے اندر اللہ نے تواضع پیدا کی ہے، جس تواضع کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی مقبولیت عطا فرمائی۔ بڑے اللہ والے تھے، تو تواضع اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور انسان کو چاہیے کہ تواضع اپنے اندر اختیار کرے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے، میرے رب کے لیے بڑائی ہے، میرے رب کے لیے کبریائی ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان کے اندر تکبر آیا، جس تکبر کی بنا پر شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، کیوں کر میں سجدہ کروں آدم کو۔ اس تکبر نے اسے ذلیل اور خوار کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ لعین ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تکبر سے ہم توبہ کریں۔ یاد رکھیے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک اسے جنت کے اندر داخلہ نہیں فرمائیں گے۔ دوسری خوبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ہے، وَكَسْرَتِ تِلَاوَتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والی سورت کو وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس سورت سے انہیں بڑی محبت ہے۔ یہ سورت بہت اہم سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس سورت کو جب پڑھتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، اے میرے صحابہ آؤ یہاں جمع ہو، میرے پاس بیٹھو، آؤ میں تمہیں سلوس قرآن سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ سلوس قرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مکمل قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک ٹائم مقرر کر کے، شام کو ہو یا صبح میں ہو، ایک معمول بنا لیں کہ جو ہے آپ کم سے کم 11 مرتبہ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے تمام مردوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، خاص کر کے اللہ کے نبی کے طفیل میں پوری دنیا کے لیے اس کا ثواب پہنچائیں، اور سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آپ اس سورت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ سورت بہت اہم سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس سورت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا تو معمول یہ تھا، مغرب کی سنتوں میں مغرب کی جو 2 رکعات سنت ہے اور فجر کی 2 رکعات سنت کے اندر اکثر و بیشتر آپ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورت بہت اہم سورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان تمام دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جہاں تک آواز یہ پہنچ رہی ہے اور یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو اور میرے کہنے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس چینل کو جو دینی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے، اور آگے بھی آپ اس کو فالو کرتے رہیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔